ابھی وقت ہے نوجوانوں، پلٹو، اپنے بابا کو راضی کر لو، اپنی ماں کو راضی کر لو، پکڑ لو پیر، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں بگڑے گا، معافی لے لو، بعد میں حسرت کرو گے، یہ نہیں ملیں گے نا پھر حسرت کرو گے۔ عزیزو، آپ کو درد نہیں ہوگا نا، کبھی خدا نہ خواستہ دکھ پہنچایا نا اولاد نے تو پتہ چلے گا۔ ماں باپ کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، سچی محبت ہوتی ہے، سچی۔ اور پھر بچے جتنے لائق ہونا محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ باپ ہو حسین جیسا، بیٹا ہو علی اکبر جیسا، کتنی محبت ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی وفات کے بعد امام حسین علیہ السلام جب بڑے ہوئے نا، اکثر اپنے نانا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ ظاہر ہے نانا سے بڑی محبت تھی نا۔ ایک دن نانا خواب میں آئے، بیٹا کیوں روتے ہو اتنے؟ کہ بابا میں مسجد جاتا ہوں، آپ ممبر پہ نظر نہیں آتے، بابا آپ محراب میں نہیں نظر آتے، آپ نظر نہیں آتے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حسین بیٹا اب اتنا نہ رویا کر، اللہ تجھے ان قریب ایک بیٹا دے گا جس کی شکل مجھ سے ملتی ہوگی۔ ہاں جب میری زیارت کے مشتاق ہوگے نا اسے دیکھ لینا۔ عزیزو، اللہ نے حسین ابن علی کو اکبر جیسا بیٹا دیا۔ میں نے روایتوں میں پڑھا، میں نے کتابوں میں پڑھا، دور دور سے لوگ آتے تھے جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا ہوتا تھا، مدینہ پہنچتے، محلہ بنی ہاشم میں آتے، حسین ابن علی کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے زہرا کے لال، ہم نے سنا ہے اللہ نے تجھے ہم شکل پیغمبر بیٹا عطا کیا ہے، ہم نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، ذرا لے آؤ ہم زیارت کر لے۔ حسین مولا اٹھا کے لے آتے، زیارت کرواتے۔ میں نے پڑھا 6 مہینے عمر ہو گئی تھی شہزادہ علی اکبر کی۔ ایک رات جناب ام لیلہ کسی کام کے لیے حجرے سے باہر نکلی نا، عزادارو حسین ابن علی جو اپنے مسند پہ آرام کر رہے تھے فوراً اٹھے جہاں شہزادہ علی اکبر سویا ہوا تھا۔ 6 مہینے کا بچہ، اس کے سینے کے بٹن کھولے، سینے پہ بوسے دینے شروع کیے۔ اتنے میں ام لیلہ واپس آئی، مولا حسین کو جھکا ہوا دیکھا، کہا مولا کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنے بیٹے کو بوسے دے رہا ہوں۔ اے میرے آقا یہ بھی کوئی طریقہ ہے آدھی رات کو بوسہ دینے کا؟ کہا ام لیلہ تو پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہے، جب سے اکبر پیدا ہوا ہے میں اٹھ اٹھ کے بوسے نہ دوں حسین کو آرام نہیں آتا۔ بڑا پیارا ہے زہرا کے لال کو نا حسین پروان چڑھ رہے ہیں۔ جاؤ تاریخ پڑھو، جب دونوں چچا بھتیجا شہزادہ علی اکبر اور حضرت ابو الفضل العباس بازار میں، مدینہ کے بازار میں نکلتے تھے نا تو کاروبار بند ہو جاتا تھا، لوگ دکانوں سے باہر آ جاتے تھے۔ ایک وقت میں 2 زیارتیں کرتے تھے، ہم شکل علی کی بھی زیارت ہوتی، ہم شکل پیغمبر کی بھی زیارت ہوتی۔ اللہ اکبر، پروان چڑھ رہا ہے شہزادہ، ابھی 18 سال کی عمر ہوئی، کسی بد نظر کی نظر لگ گئی۔ اللہ ساری ماں کو ان کے بیٹے نصیب کرے۔ حسین ابن علی کربلا آ گئے، ہاں کسی کی نظر لگ گئی۔ عزادارو پیغام ہے لیتے جانا، میرے مولا کا مؤذن ہے حجاج ابن مسروق، جب اذان کا وقت ہوتا تھا نا میرے مولا اسے کہتے اذان دو، وہ اذان دیتا، لیکن جب صبح عاشور ہوئی میرے مولا نے کہا حجاج کو کہو آج وہ اذان نہ دے، آج میرا اکبر اذان دے گا۔
زندگی کی آخری اذان میرا شہزادہ علی اکبر دے گا۔ اذان ختم ہوئی، نماز کے بعد جہاد شروع ہو گیا۔ عزاداروں سارے یاروں انصار مارے گئے، جتنے آئے ہوئے تھے انصار سارے شہید ہو گئے۔ بنی ہاشم کی قربانی شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلی قربانی بنی ہاشم کی شہزادہ علی اکبر ہے۔ سب سے پہلے میدان میں گئے۔ روایتیں ہیں 2 منٹ مجھے دے دو، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ 2 ہستیوں کو زیادہ دیر لگی ہے خیموں سے نکلتے ہوئے، 2 ہستیوں کو، ایک حسین ابن علی کو، ایک علی اکبر کو۔ جب نکلنے لگتے کوئی بچی دامن پکڑ لیتی، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرا سہارا کون ہے بابا؟ علی اکبر مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر کوئی بڑی بیوی ہوتی اب شانوں پہ ہاتھ رکھتی، یہ دامن بتاتا ہے 4 سال کی سکینہ۔ اللہ اکبر۔ کئی مرتبہ شہزادہ علی اکبر تیار ہو کے باہر نکلے، کئی مرتبہ جناب فضا نے بلا لیا۔ اب جو نکلے ہیں نا، ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا شہزادے ایک دفعہ واپس آ جاؤ۔ وہیں پہ اشارہ کیا اماں اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اماں مجھے جانے دو۔ کہا میرے لال اگر وقت نہیں ہے صرف ایک دفعہ مڑ کے پیچھے دیکھو۔ اب جو مڑ کے دیکھا 24 سال کا ضعیف سجاد، ایک ہاتھ صاحب پہ رکھا، ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھا۔ اکبر مجھے غریب سمجھ کے نہیں ملا، اب مجھے الوداع کہا ہوتا، اب مجھے مل کے گیا ہوتا۔ تیزی سے شہزادہ گھوڑے سے اترا، اپنے بھائی کے گلے لگا۔ 2 بھائی مل رہے ہیں، ایک مرنے جا رہا ہے، ایک الوداع کہہ رہا ہے۔ دونوں نے رونا شروع کیا، رو رہے ہیں۔ اچانک حضرت علی اکبر کے ہاتھ چھوٹنے لگے۔ مورخ نے لکھا، مولا سجاد نے کہا اکبر بھائی باہر موت کا بازار گرم ہے، تو جوان ہے، میں بیمار ہوں، میرے ساتھ تبادلہ کر، میں تیری جگہ کربلا میں شہید ہو جاؤں، تو میری جگہ شام چلا جا۔ اکبر نے ہاتھ چھوڑے، کہا سجاد کربلا میں مرنا آسان ہے، ننگے سر زینب کے ساتھ، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار۔ سجاد یہ تیرا مقدر ہے، تو جا میں نہیں جاؤں گا۔ چلا شہزادہ علی اکبر باہر آئے تو جملے عزادارو میرے مولا نے الوداع کہا، اچھا بیٹا جاؤ، اللہ حافظ۔ جب چلنے لگا شہزادہ میرے آقا نے دعا کی، اللہم اشہد ان ہؤلاء القوم، اور میرا اللہ گواہ رہنا قد برد الیہم غلام، اب ایسا جوان بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس برسول کا خلقاً و خلقاً و منطقاً، جو تیرے نبی کی ہم شکل تھا۔ میرا اللہ گواہ رہنا۔ علی اکبر کو چلایا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، شہزادہ گھوڑے پہ جا رہا ہے، پیچھے قدموں کی آہٹ سنی، ایسے لگا کوئی دوڑ کے آ رہا ہے۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، بوڑھا بابا گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کہ بابا خود تو الوداع کہا ہے، کہ میرے لال کاش آج تیرا بیٹا تجھ جیسا ہوتا، میں دیکھتا کیسے الوداع۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد۔ الأمان 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 من فتنة الزمان۔ السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام